بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے سن کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان مبارک دیکھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، عبادات اور ریاضات عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام، نماز اور عبادت کو بھی بڑھا دیتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادات اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے، تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے، اے اللہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما، زمین کی تمہیں سمیٹنے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا دے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں فرماتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے، اور جب سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت کو بھوک کا وقت کم سے کم۔ اس کا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, अब बराए करम खाना पीना बंद कर दें। ये कहकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देने चले गए और तैयारी करने लगे। लेकिन इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल आया, पता नहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। वो फ़ौरन वापस आए और देखा कि अभी भी आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमा रहे थे। ये देखकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, सहरी हो गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया और फरमाया, आए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने की वजह से अल्लाह ने इस वक्त को पहले ही ख़त्म कर दिया ताकि तेरी कसमें कहीं झूठी साबित ना हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहरी क्यों जारी रखी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल अपने अंदाज़े के मुताबिक सहरी के ख़त्म होने का ऐलान कर रहे थे, जबकि मेरी नज़र आफ़ताब सूरज के उस मरकज़ पर थी जहाँ अभी भी सहरी का वक्त बाकी था। लेकिन जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाई तो अल्लाह ताला ने उनकी कसम को सच्चा करने के लिए सूरज की हरकत दी और वहाँ पहुँचा दिया जहाँ सहरी का वक्त ख़त्म होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अबू उबैदा बिन ज़ारा रज़ी ताला अन्हा बकरा पका रहे थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अगली बाजू दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे नोश फरमाया और दोबारा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया। फिर तीसरी मरतबा फरमाया, मुझे दस्ती का गोश्त पकड़ाओ। इस पर हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरे के तो सिर्फ़ 2 ही बाजू दस्ती होते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू देग में हाथ डालता और निकालता तो अल्लाह मुझे तब तक दस्तियाँ निकाल कर देता रहता जब तक मैं ना रुकता। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। इसके अलावा आपको दूध, खजूर, कद्दू और शोरबे वाली हांडी बहुत पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ताज़ी रोटी खाते या फिर फाका फरमाते। आपने कभी भी बासी खाना नहीं खाया। सिर्फ़ एक मरतबा फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर बासी रोटी खाई। इसके अलावा कभी बासी रोटी नहीं खाई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है। और फरमाया, जिसने रमज़ान में किसी रोज़ादार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की माफ़ी और जहन्नम से निजात का ज़रिया होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा। एक रिवायत में है, सहरी का खाना बरकत वाला है लेकिन वाजिब नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने लगातार रोज़े रखे और इनमें सहरी का ज़िक्र नहीं मिलता। बाद उलमा के नज़दीक सहरी का खाना सुन्नत है, कुछ उलमा के नज़दीक मुस्तहब। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि बग़ैर सहरी के भी रोज़ा सही होगा। अगर कोई जानबूझकर सहरी ना करे या नींद की वजह से सहरी छूट जाए तब भी रोज़ा सही रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि सहरी के वक्त कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया जाए। हज़रत उमर बिन हास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी खाने का है। प्यारे दोस्तों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप सल्लम सहरी खा रहे थे।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کے برابر روزہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہاں ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی سزا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، 2 اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، اگر کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے۔ اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلو پانی پی کر افطار فرماتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے، کیونکہ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یاد رکھیے، کھجور سے افطار کرنا متصب بہتر ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو سوکھی کھجور چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اگر چھوارے بھی نہ ملیں تو پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں آگ سے پکی ہوئی چیزوں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ اب پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھیں اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے تشریف تناول فرماتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے اور پینا بہت زیادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان کو بہت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو دیکھتے اسے تناول فرماتے۔
اب پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں وہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں۔ نمبر 1 کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کھجور پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے۔ تازہ کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے تھے۔ اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوروں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ عجوہ کھجور پسند تھی۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2 انگور۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3 انار۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بہت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4 انجیر۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک پھل انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6 دودھ۔ پیارے دوستو دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7 شہد۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ پیارے دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سبھی کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربے والا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ نمبر 9 اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بنا چھلکے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10 چاول۔ پیارے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر سحری اور افطاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے سے سحری کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔